أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم. دروشی پڑھ لیتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج آپ کی مسجد میں حضرت اقدس مفتی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے اور آخرت و نجات کا ذریعہ بنائے. اس دنیا کے اندر، پوری دنیا میں خاص طور پر مسلمان بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہیں. اگر سارے مسائل کا تذکرہ کیا جائے، گنوائے جائیں کہ کن کن مسائل کا ہم شکار ہیں، تو بات کافی لمبی ہو جائے گی. بس قصہ مختصر سمجھانے کے لیے میں 3 باتیں آپ کے سامنے، کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے امن و امان کا، پھر عزت نفس کا، خود مختاری کا، اور معیشت کا. بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن میں 3 کا تذکرہ یہاں پہ کروں گا. کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں، امن و امان. امن و امان قائم کرنے کے لیے کتنے زیادہ ادارے بنائے جاتے ہیں، سیکورٹی فورسز، فوج، پولیس، بہت زیادہ منظم ادارے ہوتے ہیں. اس سب کے باوجود آج تک ہم نے خاص طور پر پاکستان میں نہیں سنا کہ پاکستان کے اندر کوئی امن و امان قائم ہے. ایسی بات؟ خود مختاری، عزت نفس. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہماری، اس کے باوجود ہم اپنے فیصلے خود کرنے میں خود مختار نہیں ہیں. یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے ہم سبزیاں لگاتے ہیں، لیکن ان سبزیوں کا ریٹ بھی ہم اپنی مرضی سے طے نہیں کرتے، ان کے ریٹ بھی باہر سے طے ہو رہے ہیں، خود مختار نہیں. اور معیشت آپ کے سامنے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کی تقریر سن رہا تھا 1979 کی. 1979 میں تقریر کے دوران وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج تم لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہو مہنگائی کی وجہ سے، اگر تم اللہ سے تعلق بنا لو تو تمہیں یہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی 1980 میں بھی مہنگائی کا ہونا. تو کیا وجہ ہے کہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسانی دماغوں پر اعتبار کیا ہے، جبکہ اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اس کا حل تلاش کیا، ہمیں رزلٹ کچھ بھی نہیں ملا. اب کیسے؟ اب یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حاتم طائی کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی. حضور منبر پر تشریف فرما اور میں حضور کے دائیں جانب ایسے بیٹھا ہوا کہ ایک شخص آیا، بظاہر اجنبی مسافر محسوس ہوتا تھا. اس نے کہا، اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، آپ دعا فرمائیں، میرے علاقے میں امن نہیں ہے، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ. پتہ نہیں کس لمحے کوئی آ کے مار جائے. یعنی اتنی خراب امن و امان کی صورتحال ہے. یا رسول اللہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، جواب نہیں دیا. جو معمول کی گفتگو فرما رہے تھے بس وہ کرتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، بھوک ہے، بارش نہیں ہوتی، ہو تو بے موسم ہوتی ہے،
بہت پریشان ہیں. یا رسول اللہ انسان تو انسان، ہمارے جانور بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے، ہمارے لیے دعا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا. میری طرف تو جو ہے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دائیں جانب منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے علی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا، اس کے دو نام ہیں، کوئی ہیرا بولتا ہے کوئی ہیرا. یہ کوفہ کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں بہت بڑی منڈی لگتی. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے وہاں بہت بڑی منڈی لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر لمبی کرے، تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک عورت وہاں ہیرا سے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ کے اکیلی تنے تنہا سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہو کر وہ میرے شہر مدینہ میں آئے گی، پھر مدینہ سے مکہ میں جائے گی، پھر اسی راستے سے وہ واپس ہیرا جائے گی. اے علی تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اتنا امن ہوگا کہ اس عورت کو اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. سبحان اللہ، اتنا امن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک اشکال آیا لیکن میں نے کیا نہیں. آپ نے دوسری بات ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا علی اللہ تیری عمر اور دراز کرے، آپ یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا اور کسرا کے شاہی خزانے مدینہ منورہ میں آئیں گے. کسرا کے شاہی خزانے مدینہ منورہ میں آئیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو پہلا اشکال میرے ذہن میں آیا وہ میں نے دبا دیا، لیکن یہ دوسری بات جب آپ نے کہی تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ وہ ہرمز کا بیٹا کسرا، اس کے شاہی خزانے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے سر مبارک ہلایا، فرمایا ہاں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، وہ کسرا کے شاہی خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے انشاءاللہ. اور جو پہلا اشکال میرے ذہن میں آیا تھا وہ اشکال یہ تھا، آپ نے فرمایا وہ عورت آئے گی، سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہو کر آئے گی، مدینہ میں آئے گی، اور جو لوگ کوفہ سے مدینہ میں آتے ہیں وہ ہمارے گاؤں سے گزر کے آتے ہیں. میرے گاؤں کی چوری، میرے گاؤں کی بدماشی، میرے گاؤں کے ڈاکو پورے عرب میں مشہور ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے عورت آئے بھی ہو بھی اکیلی، سونے چاندی کے زیورات بھی پہنے ہوئے اور ہمارے گاؤں کے ڈاکوؤں سے بچ جائے؟ یہ میرے ذہن میں اشکال آیا لیکن میں نے دبا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات جلدی کر رہا ہوں. آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا علی اللہ آپ کی عمر اور دراز کرے، آپ یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ اپنے گلی محلوں سے نکل کر بازاروں میں جا کر چوکو چرواہوں میں کھڑے ہو کر جیسے ایک سبزی لگانے والا وہ آوازیں دیتا ہے کہ سبزی لے لو، آلو لے لو، ایسے لوگ اپنے گلی محلوں سے نکل کر زکوٰۃ کا پیسہ ہاتھوں میں پکڑ کر گلیوں میں اعلان کریں گے. لیکن اتنی خوشحالی ہوگی اے علی یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نہ گلی میں، نہ محلے میں، نہ بازار میں، نہ شہر میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. ابو رحمان محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں یہ تین باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا اگر امن چاہتے ہو، اگر خود مختاری چاہتے ہو، عزت نفس کی بحالی چاہتے ہو، معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے فرمایا جو یہ قرآن میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، اس دین پر عمل کرنا شروع کر دو. اللہ امن و امان بھی دے گا، اللہ عزتیں بھی دے گا، اللہ تمہاری معیشت کو بھی بہتر کر دے گا. اور حضرت علی رضی اللہ، میں تھوڑی سی اس بات کو وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آج 24 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور حکومت ہے اور لوگوں کو یہ حدیث بتا رہے ہیں. فرمایا لوگوں یہ 24 سال پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تھی. خدا کی قسم میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ ساری باتیں، یعنی دو باتیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت
اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کے سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہو کر ہماری نظروں کے سامنے سے گزر کے گئی. اتنا عمل تھا کہ کسی ایک شخص کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے اس عورت کی طرف دیکھ سکتا. آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں. سکول کالجوں میں چلے جائیں, چوکوں چرواہوں میں یہ نوجوان جو اپنی جوانی ضائع کرتے ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوتے. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت آئی ہے. اتنا امن تھا خدا کی قسم کہ کسی ایک شخص کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ایسے آنکھ اٹھا کے بھی اس عورت کی طرف دیکھ سکتا. اتنا امن تھا. فرمایا دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسرا کے شاہی خزانے آئیں گے, ان کو تو لانے والوں میں خود بھی شامل ہوں, اور تیسری کے انتظار میں ہوں. خدا کی قسم جیسے سونے والے کو امید ہوتی ہے کہ صبح کو سورج ضرور نکلے گا, مجھے بھی امید ہے کہ تیسری بات جو میرے نبی نے فرمائی تھی وہ بھی لازمی پوری ہوگی. اور علماء نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں پوری فرما دی. اب جو تیسری بات ہے اس کی وضاحت عام طور پر نہیں کی جاتی. ہماری فقہ کی کتاب ہے کتاب الاموال, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ, یہ یمن کے گورنر تھے. کہاں کے گورنر تھے؟ یمن کے. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے زکات اکٹھی کی, عشر اکٹھا کیا, ٹیکس اکٹھے کیے, اپنا سالانہ بجٹ تیار کیا, تو کچھ پیسے بچ گئے. اب وہ بچے ہوئے پیسے یمن سے بھیج دیے مدینہ منورہ میں, یعنی صوبے نے پیسے دیے وفاق کو, اور صوبہ وفاق کو پیسے دے تو وفاق کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہاں وفاق کا جو چیف ایگزیکٹو عمر ہے وہ ناراض ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا, معاذ بن جبل میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, تو اللہ کے نبی کے زمانے سے یمن کا گورنر ہے, تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں کہ جس علاقے کے لوگوں سے زکات لی جائے وہ اسی علاقے کے غریبوں پر خرچ کرنی چاہیے. آپ نے یمن کے اپنا زکات کے پیسے مدینہ منورہ میں بھیجے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست جواب فرمایا, امیر المومنین مجھے مسئلے کا پتہ ہے, لیکن اللہ نے آپ جیسے عادل حکمران کی وجہ سے میرے علاقے میں اتنی خوشحالی دی ہے کہ جو بچا ہے وہ بھیجا ہے میں نے. اور اس روایت کے اندر موجود ہے ٹھیک 4 سال کے بعد جتنا اکٹھا ہوا وہ سارے کا سارا بھیج دیا, اور ساتھ خط لکھا, امیر المومنین اللہ نے آپ جیسے عادل حکمران کی وجہ سے, اس کی برکت کی وجہ سے میرے علاقے میں اتنی خوشحالی دی ہے کہ میرے پورے علاقے کے اندر کوئی ایک شخص بھی زکات لینے والا نہیں بچا. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کے اوپر عمل ہوگا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی, پھر ہوگا. اب اس کی 2 حیثیتیں, ایک اس کی اجتماعی حیثیت, وہ اس لاگو ہوتی ہے حکمرانوں پر کہ حکمران کس چیز کا نفاذ کریں, اور ایک ہے اس کی انفرادی حیثیت. اگر کوئی ایک شخص بھی دین پر چلنے والا بن جائے, خدا کی قسم ساری دنیا بھی مسائل سے بھر جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نہ اس کو پریشانی آنے دیں گے, نہ اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے دیں گے, ٹھیک ہوگا, اور نہ وہ اور لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کی عزت بھی بحال ہو جائے. یہ انفراد. تو اس لیے بجائے یہ کہ ہم حکمرانوں کی اصلاح کریں, ان کی طرف دیکھیں, تو ہر انسان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی فکر کر لے, خود دین پر چلنے والا بن جائے, انشاءاللہ اللہ سارے حالات سے اس کو نکال دے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے, ان کی بھی گفتگو سنیں. اللہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مولانا نے 10 کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. بغیر تمہید کے ایک جملہ آپ کے دامن میں رکھوں گا, حضرت دعا فرمائیں گے. جلدی اٹھے ہیں رات کو. ایک عورت کھانا کھا رہی تھی, آخری لقمہ بچا اس کے ہاتھ اور پلیٹ کے درمیان تھا. دروازے پر شاعر نے آ کر دستک دی. وہ لقمہ اس
पोजीशन में थी कि मुंह में डाल लेती, शायद उसके पास कुछ और नहीं होगा। मुंह में डालने के बजाय उसने साहिल को दे दिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद उस औरत को किसी इलाके में अपनी ज़रूरत के लिए सफ़र करना पड़ा। एक छोटा कमसिन बच्चा, अकलौता बेटा उसके साथ शरीक सफ़र था। रास्ते में उजाड़ जगह पर पहुंची, एक दरिंदा आया, औरत के हाथ से बच्चे को छीना और भागना शुरू कर दिया अपना लुक्मा बनाने के लिए। आप जानते हैं कि माँ की मता बड़ी ज़बरदस्त होती है। माँ तड़प कर अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, मेरी मदद के लिए यहाँ कोई आदम ज़ात नहीं, तू ही मेरी मदद फरमाएगा। अल्लाह ने आसमान से आनन फानन एक फरिश्ता उतारा। मेरी बात समझ में आ रही? इरशाद फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने इस दरिंदे को मार के बाहिफाजत बच्चे को माँ के हवाले कर देना, और माँ जब अपने बेटे को रिसीव करे, वसूल करे, तो उससे कह देना, अल्लाह ने तुझे लुकमे के बदले लुकमा दिया। अल्लाह ने तुझे लुकमे के बदले लुकमा दिया है। और इस बात की तस्दीक सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है। एक लुकमा है कि आम मस्कीन को देना, गरीब को देना, मुहताज को देना, बेवा को देना। एक वो लुकमा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला हो, उसको देना, उसकी क्या कीमत। आप में से अक्सर अहबाब मुझे जानते हैं, हजरत मौलाना भी जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं, और आप में से भाई भी, ये मेरे सर के ताज आप सारे। आज से नहीं, ये भी मोहतरम, आज से तकरीबन 25 साल से मैं आपके पास, आपके करीब नूरपुर में हूँ। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरा मदरसा है। मदरसा तो आपका है, मैं उसका नौकर हूँ। मदरसा तुम्हारा है। इस वक्त उस इदारे में तुमने देखा है गांव से हम कितने दूर रहते हैं, 24 कनाल के फासले पर। 70 तुलाबा हैं, 50 वो हैं जिनके लिए वहाँ खाना पकता है। 3 हम उस्ताद हैं। हिफज की हमारे पास 2 क्लासेज हैं, एक नादरे की है, एक बावर्ची है। हमारा महाना जो खर्च होता है ना, वो 1,40,000 50,000 के करीब है। महाना जो हमारा खर्चा नहीं, शदीद महंगाई का दौर है। रात को चीज़ 5 रुपए की होती है, सुबह 15 रुपए की होती है। और मदरसे की जो आमद है, ये तफसील में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी सी फिक्र हो अल्लाह के घर के साथ। एक आदमी 10,000 का सौदा लेकर देता है, एक आदमी 3500 का सौदा लेकर देता है। फसल के सीजन पर गंदम, मुंजी और रमज़ान में मुआवनत होती है। और आपके वडाला से एक आदमी हर जुमेरात को किलो घी बेचता है, और सिरों वाली में एक साहिब है, वो हर माह 1,000 रुपया बेचते हैं। आप इस सारी आमद को जमा कर लें कि कितनी बनती है। तो बहरहाल मदरसा कुछ तामीराती काम में और कुछ तनख्वाहों में और कुछ खुर्दो नोश में मकरूज भी है। आपके तावन से मदरसा शदीद नुकसान से बच जाएगा, बड़े नुकसान से महफूज हो जाएगा। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें ज़कात, सदक़ात, अतिया, फितराना आपने वैसे भी देना है। और उससे पहले बादब में एक जुमला आपको, हमारा जो मिशन है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में मदरसा है। उफाद उसमें पढ़ रहे, अल्लाह सलामत रखे पढ़ने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी। हमारा जो तालीमती निज़ाम है, सुबह में 4 बजे बच्चों को उठा के, हमारी थोड़ी सी तरतीब में आपके सामने रखता हूँ, फिर ज़्यादा दुआ फरमाएंगे, वक्त आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले बच्चा जब सुबह हम उठाते हैं, उसको बच्चे सारे बिस्तर पर बैठ जाते हैं।
ایک بچہ کھڑا ہو کر سونے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھاتا ہے، سارے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر کلاس میں آنا ہے۔ آج کا معمول نہیں، رمضان کا نہیں، 12 ماہ کا معمول ہے، استاد بھی طلباء بھی۔ اس کے بعد جب دسترخوان سجے گا، جو میرے مولا نے ہمارے نصیب و مقدر میں لکھا ہے، ایک بچہ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، ایک بچہ کھڑا ہو کر دعا پڑھائے گا کھانا کھانے کی، سارے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک بچہ کھڑا ہو کر دعا پڑھائے گا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کے ہاتھ دھو کر یا تو کلاس میں چلے جائیں گے، اپنے بستر بچا کر سو جائیں گے۔ صبح دوپہر شام یہی ہمارا معمول ہے۔ لیٹرین میں جائیں گے دعا پڑھ کے، باہر نکلیں گے دعا پڑھ کے، مسجد میں جائیں گے دعا پڑھ کے، باہر نکلیں گے دعا پڑھ کے، سوئیں گے دعا پڑھ کے، اٹھیں گے دعا پڑھ کے، کھانا کھائیں گے دعا پڑھ کے، کھانا کھا کر دعا پڑھیں گے۔ یہ ایکسرسائز ہے۔ نماز عصر کی اذان کے بعد جماعت تک کا جو ٹائم ہے، بچے بآواز بلند ایک کھڑا ہو کر امامت کرائے گا، باقی ساری اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ فجر کی سنتیں سکھانے کے لیے، فجر کی سنتیں، زور کی سنتیں، فجر کے فرض، زور کے فرض، وتر، ساری چیزیں ان کو، نماز، کلمے، دعائے قنوت، جنازے کی تکبیریں، دعائیں۔ ہم سب سے پہلے جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو یہ سکھاتے ہیں، تربیت ہے اس ادارے کی۔ امامہ ہمارے ہاں ضروری، یونیفارم ہمارے ہاں ضروری، نظم و ضبط ہمارے ہاں ضروری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی تعاون بھی کرنا اور دعا کرنا، اللہ غیب کے خزانے سے مساجد اور مدارس کی نسبت فرمائے۔ سارے میرے محترم